السلام علیکم ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان رحیم احمد خان۔ استقبال کرتا ہوں آپ کا تسنیم ٹی وی کی خاص پیشکش مشاعرہ میں، جس کا انتظار آپ کو ہر وقت رہتا ہے۔ مشاعرے کی آج کی اس قسط میں ذکر کریں گے شاکر پروین کا۔ آخر کون ہے یہ شخصیت؟ وہ لکھتی تھیں کہ وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا؟ حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، دو گھڑی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ یہ الفاظ ہے پروین شاکر کی۔ پروین شاکر ایک نئے اور تازہ اظہار کی شاعرہ تھی، جنہوں نے مردوں کے بارے میں عورتوں کے جذبات کو لطیف انداز میں پیش کیا۔ ان کی شاعری نہ تو آہیں بھرتی روایتی شاعری ہے اور نہ ہی کھل کر رومانوی شاعری ہے۔ جذبات کی شدت اور اس کا سادہ پن، لیکن فنکارانہ اظہار پروین شاکر کی شاعری کا خاصہ ہے۔ ان کی شاعری اتحاد اور جدائی کی کشمکش کا مظہر ہے، جہاں دونوں میں سے کوئی بھی نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ معلومات حاصل کرتے ہیں ان کی زندگی کے متعلق۔ پروین شاکر کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کے استاد احمد ندیم قاسمی نے کہا کہ پروین کی شاعری غالب کے اس مصرعے کا پھیلاؤ ہے۔ پھونکا ہے کسی نے گوشہ محبت میں، نہیں خدا افسانہ انتظار تمنا کہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ آرزو یعنی جسے انتظار کا جادو جس پر قائم ہو چکا ہو، غالب تک بہترین شاعری کو انہوں نے سکھایا۔ انسانی دل میں دھڑکنا، اور پروین شاکر نے اس منتر سے اردو شاعری کو حقیقی جذبے کی قوت بخشی ہے۔ خواتین شاعروں میں پروین شاکر اپنے منفرد لہجے اور خواتین کے جذبات اور نفساتی مسائل کے اظہار کی وجہ سے اردو شاعری کو ایک نئی جہت دیتی نظر آتی ہے۔ وہ ایک نیڈر اور شدید محاورہ استعمال کرنے والی شاعرہ تھی، اور جبر اور استبداد کے خلاف دلیری سے احتجاج کرتی نظر آتی ہے، اور اپنے جذبات اور خیالات پر غیر ضروری شائستگی کا پردہ نہیں ڈالتی۔ ان کی محرکات محدود ہیں، پھر بھی قاری کو ان کی شاعری میں راگ تجربات کا خلوص اور خوشگوار آواز کا تازہ اظہار ملتا ہے۔ ناظرین، سناتے ہیں آپ کو پروین شاکر کی ہی آواز میں ان کے کچھ خاص کلام۔ حال کر دیا، چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ واہ 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 چلنے واہ کا واہ واہ۔ حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ واہ واہ واہ۔ ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، واہ۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ اے پروین شاکر لکھتی ہیں، دشمنوں کے ساتھ میرا دوست بھی آزاد ہے، دیکھنا ہے کھینچتا ہے مجھ پر پہلا تیر کون۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی رگے جان میں اتر جائے گا۔ پروین کے خلوص، نفاست اور اظہار کی پاکیزگی نے انہیں خواتین کی اردو شاعرہ میں ایک ممتاز مقام بخشا ہے۔ گوپی چند نارنگ کے مطابق نئی شاعری کا منظر نامہ پروین شاکر کے سگل کے بغیر ادھورا ہے۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ان کا اصل آبائی شہر بہار کے دربھنگہ ضلع میں
لہریا سرائے تھا۔ ان کے والد شاکر حسین ثاقب، جو کہ ایک شاعر خود بھی تھے، قیام پاکستان کے بعد کراچی میں آباد ہو گئے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی شاعری شروع کی اور اپنے والد سے متاثر ہوئی۔ پروین نے میٹرک کا امتحان رضویہ گرلز اسکول کراچی سے اور BA سر سید گرلز کالج سے پاس کی۔ 1972 میں انہوں نے کراچی میں انگریزی ادب کی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے یونیورسٹی سے MA بھی مکمل کیا اور پھر لسانیات میں MA کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ عبداللہ گرلز کالج کراچی میں بطور استاد شامل ہو گئی۔ 1976 میں انہوں نے اپنے کزن نصیر علی سے شادی کی، جو فوج میں ڈاکٹر تھے۔ نصیر پروین کی پسند تھا، لیکن افسوس کہ یہ شادی طلاق پر ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر نصیر سے ان کا ایک بیٹا ہے۔ 9 سال تک کالج میں پڑھانے کے بعد پروین نے پاکستان سول سروس کا امتحان پاس کیا اور 1982 میں انہیں سیکنڈ سیکرٹری سینٹرل بورڈ آف ریونیو مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں اسلام آباد میں ڈپٹی کلکٹر کے طور پر خدمات انجام دی۔ 25 سال کی کم عمری میں ہی ان کی تخلیفات کا پہلا مجموعہ خوشبو منظر عام پر آیا اور ادبی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ اس مجموعے کے لیے انہیں ایڈم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پروین کی شخصیات میں خود اعتمادی تھی، جس کی جھلک ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی میں ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محض 18 سال کے عرصے میں ان کی 4 شاعری مجموعے خوشبو، اداس، رنگ، خود کلامی اور انکار منظر عام پر آئی۔ 1994 میں ان کا آخری مجموعہ ماہ تمام شائع ہوا۔ 1985 میں انہیں ڈاکٹر محمد اقبال ایوارڈ سے اور 1986 میں USIS ایوارڈ ملا۔ انہیں فیض احمد فیض انٹرنیشنل ایوارڈ، ملک کے باوقار ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ وہ 26 دسمبر 1994 کو ایک کار حادثے میں انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی تنظیموں کا پہلا مجموعہ خوشبو ایک نوعمر لڑکی کے رومانس اور جذبات کو بیان کرتا ہے، جس میں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے تجربات کو گہری سوچ اور وسیع تخیل میں بیان کیا ہے۔ اس سے محبت میں مبتلا عورتوں کے دل کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی شاعری میں بار بار ایسا لگتا ہے کہ وہ نہ صرف پیار کرنا چاہتی ہیں، بلکہ چاہتی ہیں کہ اس کا عاشق اسے لفظوں میں بیان کرے۔ پروین کی شاعری جوانی میں داخل ہونے والی لڑکی اور شادی کے بندھن میں بندنے والی عورت کی کہانی ہے۔ ان کے اشعار شادی کے غلط تصور اور عورتوں پر مرد کی اجارہ کو چیلنج کرتے ہوئے نئی نسل کو بیداری کا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ ہی انہوں نے ایسی شاعری لکھی ہے جس میں ایک ہی جذبات کو بار بار دہرایا گیا ہو، اور نہ ہی انہوں نے قدیم مشرقی شائستگی کو تسلیم کیا جس کی پابندی عورت کو کرنی ہوتی ہے۔ انہوں نے شاعری سے ماورائیت کو خارج کر دیا، اردو خواتین کی شاعری کو اپنے انداز میں بولنے کی ترغیب دی۔ مشاعرے کی آج کی اس قسط میں فی الحال اتنا ہی۔ میں آپ کا میزبان رحیم احمد خان لیتا ہوں آپ سے اجازت۔ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے تسنیم TV۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔